تھی نا اس کو بہت زیادہ گاڈ کریشن ویلیوز وہ بہت زیادہ تھا اس میں. تو جی بسم اللہ کرتے ہیں. چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے، یعنی کہ تھوڑا سا بات کو آگے لے جاتے ہوئے، کیونکہ یہ ماڈیول ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ایکسپوجر ہو ٹو دی آرٹس. جیسے ہم نے کہا کورس کو ڈیزائن ایسے کیا گیا ہے. تو بیسکلی جو میرا پورا لیکچر ہے نا وہ اس سلائیڈ پہ یہی ہم یہاں بھی ختم کر سکتے ہیں اس کو، اگر آپ لوگ تھوڑی سی کوشش کریں. میرا امید ہے مجھے کہ بلال صاحب موجود ہیں، تو جو کہ میں نے بات کرنی ہے نا وہ یہ سلائیڈ ہی کافی ہے. پھر ہم انہی باتوں کو تھوڑے ایگزامپلس کے تھرو دیکھیں گے. سو بیسکلی دس از مائی لیکچر، دیٹ یو جسٹ لک ایٹ دس اینڈ دین لک ایٹ اٹ سلائٹلی اینالیٹیکلی. اور کیونکہ بلال صاحب اف ہی اسٹل ہیئر، ان کا کیونکہ بیک گراؤنڈ انجینئرنگ کا ہے، تو ہی obviously ہیز اے گڈ اینالیٹیکل بیک گراؤنڈ. ورنہ پھر ہم زبیر صاحب کی طرح آ جائیں گے. بلال صاحب از دیر. بلال صاحب میں اصل میں تمام اسٹوڈنٹ سے یا جتنوں سے بھی ٹائم ہوا پوچھوں گا کہ اس کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے. آپ نے ابھی وہ اصل میں آرٹیکل بھی پڑھا ہے، وہ بھی آپ کی میرا خیال ہے رہنمائی کرے گا اس پیس آف ورک کو سمجھنے کے لیے. بسم اللہ. اس میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا کیا میسج ہے، اس کو کیسے آرگنائز کیا گیا ہے؟ سارے اس میں سے آپ کسی بھی جو آپ کو چیز زیادہ نظر آ رہی ہے آپ اس پہ بول سکتے ہیں. کون بولنا چاہے گا؟ جو پیچھے والا نالج ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو آرکیٹیکٹ ہے یا یہ جو ڈیزائن ہے وہ اتنا کمپلیکس ہے کہ جتنا اسے کھولتے جائیں گے وہ اور کمپلیکس ہوتا جائے گا. لیکن کمپلیکس ہونے کے ساتھ ساتھ تمام کمپلیکسٹیز آپس میں جڑی ہوئی ہیں، آپس میں ایک سنکرنائز بنائے ہوئے ہیں، کنیکشن بنائے ہوئے ہیں اور اپنے مرکز کے ساتھ جڑی ہوئی. میں تو یہ بس تو یہ دونوں انہوں نے باتیں کر دی کہ اس میں ایک سمپلسٹی کا پہلو ہے جو اس کے مرکز کی وجہ سے ہے، اور کمپلیکسٹی تو ظاہری ہے. ہاں، ایک تو مرکزیت والا نقطہ ہے جو عدنان نے اٹھایا. دوسرا یہ کہ 3 طرح کے درجات ہوتے ہیں جب ہم آرٹ کی یا کسی بھی کریشن کی بات کرتے ہیں. صحیح. مجھے تک کوئی بھی کریشن جو ہے وہ پہلے تو حاجات کے زمرے میں وجود میں آتی ہے، یعنی ایک حاجت ہوتی ہے، اس کو آپ پورا کرنے کے لیے وہ چیز بناتے ہیں. تو یہ کیونکہ عمارت ہے تو حاجت یہ ہے کہ ہم نے سورج سے بچنا ہے یا چھاؤں چاہیے. پھر اس کے اندر ضروریات کا تناظر آتا ہے. ضروریات کے تناظر میں اس کے وہ روشن دان جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں. تو آخری تیسرا درجہ ہوتا ہے جس کو آپ اسٹیٹک یا تحسینیات کہتے ہیں، جو اس کی باریکی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. تو کام تو ہم نے حاجت پوری کرنے والا ہی کرنا تھا کہ ایک عمارت بنانی تھی، پھر اس میں ضرورت کے تحت روشن دان رکھنے تھے. لیکن یہ جو تحسینیات کا درجہ ہے وہ اس کے اندر اس کو باریکی بخشتا ہے اور وہ پھر مرکزیت کی طرف جاتا ہے. جی تو یہ اس کو دیکھ کے یہ پورا فلسفہ مجھے تو میرا 75% جو ڈیفینیشن آف ٹریڈیشنل آرٹ ہے وہ اندلیپ نے بیان کر دی ہے. شکریہ. اس میں 25% جو رہ گیا اس کے لیے آپ انتظار کریں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ مجھے بہت دلچسپ ایک چیز اس امیج کو دیکھ کے مجھے یہی نظر آیا کہ ایک کوئی پرنسپل ہے جو مینیفیسٹ ہوا یہاں پہ. صحیح. اور لائک اس مینیفیسٹیشن اس پروسیس کو سمجھنا اور سیکھنا میرا کام ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ ایسا بڑے آپ نے تو فلسافیکل بات کی ہے کہ یہ کچھ چیز کا مینیفیسٹیشن ہے. آپ کا ذہن کسی اور طرف کسی چیز پہ جاتا ہے جس کی یہ مینیفیسٹیشن. آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہے ٹریڈیشنل آرٹ کے بارے میں؟ یہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ یہ کسی اور چیز کا مینیفیسٹیشن؟ یہ دوسرا میرا پوائنٹ تھا جو آج کی لیکچر میں تھا ہونا تھا. یہ تصویر اکیلی کافی ہے پورے لیکچر. کھل گیا ہے پھر میں نے پڑھا نہیں. اس کو تھوڑا سا اور وضاحت کر دیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. مگر یہ مطلب آپ کو ایک اور طرح افیکٹ کر رہی ہے، یعنی کہ ایک ہولسٹکلی افیکٹ کر رہی ہے کہ آپ کا ذہن اس میں پھنس نہیں رہا. یہ آپ کو کھینچ رہی ہے بتانا کچھ اور، جیسے کہ دیر از مور ٹو اٹ. Am I right in saying? It actually manifests جیسے کہ
ایک کمہار کہتا ہے کہ جی یہ چیز جو میں نے بنائی ہے یہ اس میں پہلے ہی چھپی ہوئی تھی, یہ بنی تھی, میں نے اس کو ان ٹولز جو بھی سمپل سے ٹولز ہیں اس سے اجاگر کیا. یہ آپ نے سنا کسی سے؟ نہیں, بالکل سنا ہوا اصل میں جو کہا گیا. لیونارڈو ڈا ونچی کی کوٹ بھی ہے تو وہی حال ہو رہا sculptures کے I saw the angel inside the rock Because when it came grew out. up in a very یہ مائیکل traditional اینجلو نے کہا. society. No, Mike, sorry, Mike. Yeah. وہی میں حال ہو رہا تھا, ہمارا کمار بھی وہی کہہ رہا ہے. اور اس میں ساتھ ہی دا سائنس, جیسے کہ Yes. اس کے پرنسپلز نہ پتا ہو, Yes. یو کین ناٹ میک دس. Wow. بیسکس دا میسن, کیونکہ وہ آپ کو سارے سائنس, not sciences as inventions to the space, but if you don't know کہ یہ اتنا proportion ہوگا تو ٹھیک لگے گا. اینڈ aesthetics اتنی خوبصورت اس میں, بیکاز اگر proportion ذرا سا بھی غلط ہو جائے تو وہ چیز اپنا جو فارم بنانا چاہتے ہیں وہ کھو جاتی ہے. So it will not remain the same. So the proportion and the scientific geometric, all those know-how that you have, which actually I really sincerely believe کہ انسان کی جو morals ہیں, values ہیں, not only the scientific چیزیں, وہ انسان کو already اللہ میں نے CD بنا کے ڈالی ہوتی ہے. تو جیسے جیسے you keep dusting it, removing it, it comes out and you can read it and learn more. So it's very very attractive. ایسا لگتا ہے وہ جو جہاں جہاں آپ نے جگہ چھوڑی بیچ میں گزرے. یہ آپ کو پتا ہے 500-600 سال پرانا اسپین میں گریناڈا کا یہ بڑا فیمس وہ ہے پیلس کا ڈوم. یعنی کہ ابھی بھی شاید تاج محل کے بعد سب سے زیادہ لوگ گریناڈا کو شاید دیکھنے جاتے ہیں. دس آلسو شوز کہ یہ جیسے کہ اللہ کو آپ کو خوبصورت چیز گفٹ پیش کر رہے ہیں, یو آر گیونگ اٹ ٹو گاڈ. دس از یو نو, میں نے اپنی جان ماری ہے, میں نے اپنی سارا اتنا میٹیکولس ٹائم, محبت, عشق, اینڈ دیٹ آئی ایم گیونگ ایز اے گفٹ ٹو گاڈ, دیٹ ادروائز تو یہ نہیں بن سکتی ایسی چیز. عدنان نے کہی وہ بڑی فیسینیٹنگ ہے, وہ یہ ہے کہ ایک لفظ میں نے سنا فارسی کا شرح, جب اس کا جو اس کو ایکسپلین کیا گیا تو وہ شرح کا جو مطلب ہے وہ ڈائسیکشن. سو وہ رومی صاحب نے بھی استعمال کیا اس کو, انفولڈنگ میں آشکارا کرنا کسی چیز کو. تو یہ جو چیز عدنان نے کہی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جب آپ جیسے جیسے اس کے اندر جائیں تو یہ مطلب انفولڈ ہوتی ہے. تو اس کو دیکھ کے ایک جو چیز میں پیرلل میں سوچ رہا تھا, بدھزم میں دے ہیو دس کانسیپٹ جس میں وہ دے لک ایٹ دس اسٹرکچر جو کہ اس پہ بہت ٹائم لگاتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں, پھر اس کو انفولڈ کرتے ہیں. یہ پورا ایک یہ فن ہے جو کہ ان کو سال ہر سال کے بعد وہ حاصل ہوتا ہے. تو ان کی بڑے ریلیجن کا یہ بہت گہرا وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایکچولی وہ پارٹ ہے. تو مجھے کچھ مماثلت نظر آئی, کچھ سملیرٹیز ہیں, کچھ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں یہ. اچھا جی, آپ نے بس کمال پوائنٹ پہ آپ لائے ہیں, کیونکہ اس سے بہتر جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ میں کہہ نہیں سکتا تھا جو آپ نے بات کی ہے, اور آپ نے بات اصل میں ادھوری چھوڑ دی. بات یہ ہے کہ وہ جو بدھسٹ ہوتے ہیں وہ منڈلا بناتے ہیں کلرڈ پاؤڈر سے. جی جی, گھنٹوں 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں, 7 منتر پڑھ رہے ہیں, پوری عبادت ہو رہی ہے, پورا بیسکلی جو کاسموس کی کائنات کی جو ہارمنی ہے اور جو اس کے مختلف ایسپیکٹس ہیں. ہم تو صرف فزیکل کو مانتے ہیں نا, مگر وہ مسلمانوں اور قرآن کی طرح اس سے بہت بڑی کائنات کو مانتے ہیں. یعنی کہ سارے بلیورز جس طرح کائنات کو اور طرح سے دیکھتے ہیں اور ایک ہارمنی میں دیکھتے ہیں. تو اچھا وہ سارا بنا لیتے ہیں, پھر وہ ایک جھاڑو لے کے نا وہ وائپر ایسے وائپ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو یہ میرا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا کہ جو کیونکہ بدھزم میں جو ریالٹی ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی, جیسے اسلام میں بھی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس پہ غور و فکر نہیں ہو سکتا, مگر حقیقت وہی ہے اور سورس بھی وہی ہے. تو بدھزم میں جو اس کا سمبل ہے نا وہ ہے وائڈ, شونیہ. ساری کائنات جو ہے اسی وائڈ کا مظہر ہے. تو وہ جو وائڈ ہے ہم اس کو کہتے ہیں غیب. تو میں آپ لوگوں سے اس لیکچر کے بعد پرابلی کل شیئر کروں گا, ایک بہت ہی عمدہ سینیگلیز ایک اسکالر ہے, امریکہ میں پڑھاتے ہیں, بہت ہی بریلینٹ ہیں,
انہوں نے اسلامک آرٹ پہ لیکچر دیا ہے زیتونہ کالج میں. تو وہ یہ کہتے ہیں, میں نے ان سے بورو کیا ہے, کہ جو اسلامک آرٹ از لائک اے مینیفیسٹیشن آف دا انسین, دا غیب. جیسے دا منڈلا مینیفیسٹ دا انیکسپریسیبل, اسی طرح میں کہتا ہوں جیسے آپ نے بھی کہا یہ منڈلا ہی ہے. اور جیسے آپ نے کہا تھا کہ یہ ہمیں کھینچ رہا ہے, اس کے پیچھے جو ایک حقیقت ہے جو شاید ایک وحدت ہے مگر لامتناہی وحدت ہے. تو اس حقیقت کی جو وحدت ہے وہ اس کے سینٹر میں سمبلائزڈ ہے, اور اس حقیقت کا جو انفینیٹیوڈ ہے, لامتناہی ایسپیکٹ ہے, وہ اس کی ڈیٹیل میں. اور اس سے ہم آگے ابھی چلیں گے. اس میں بس ایک پوائنٹ اور کہہ دوں کہ اس میں ایک جو پوائنٹ ہے کہ اس کا ایک حد ہے, اٹس اے یونیورس. یعنی کہ یہ بس ادھر ہی رک جاتا ہوں. تو وہ جو یونیورس ہے اس کا ایک سینٹر ہے, اور دوسرا وہ یونیورس جو ہے وہ ہارمنی میں ہے. کیونکہ یہ جو غور سے دیکھیں تو اندر یہ 8 پوائنٹڈ سٹار ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو. وہ آگے جا کے 16 ہو جائے گا, آگے یہاں جا کے. تو یہ 8 کی یہ بانٹ ہے, مگر اس کو فردر ڈیوائڈ کیا ہے تو کافی زیادہ ہو گیا, شاید 32 ہو گیا, جتنا بھی ہو گیا, کافی زیادہ ہو گیا. ایکسپینڈنگ والا وہ بھی ہے ریوربریشن کا, اور یہ جو ریڈیا ہے نا, یہ لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ پہ بیسڈ ہے. تو وہ اس کو برابر ایک مساوی طریقے سے اس کو بانٹا ہوا ہے. یعنی کہ ایک آرڈر کا سینس ہے, آل آف دیٹ آرڈر گوز بیک ٹو سینٹر. تو اس آرڈر اور سینٹر اور اس کا بارڈر لگانے کا مقصد یہ کہ ایک وحدت ہے. یونیورس اس لیے کہتے ہیں, اس لیے نا اقطار السماوات والارض سورہ رحمان میں ہے کہ اس کائنات کی لمٹس ہیں. یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے کہ اگر خدا نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو وہ ڈی لمیٹیشن میں, وہ آئینے میں دیکھے گا. مثال دے رہا ہوں, تو آئینہ جو ہے وہ حد ہے, کیونکہ وہ خود بے حد ہے. تو خدا نے اپنا اظہار جہاں بھی کرنا ہے وہ حد قائم ہوگی پہلے. تو ہماری جو میٹافزیکل کاسمولوجی ہے, اللہ تعالیٰ تو انفینٹ نور ہے, اس نے اپنے نور میں سے نور لیا, یعنی کہ ڈی لمٹ کیا, اور اس کو کہا تم محمد ہو, اور اس نور سے ساری کائنات بنائی. یہ میں آج میٹافزکس پہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا, یہاں رک جاتا ہوں. یہ اگلی سیشن میں ہوئیں گی ایسی باتیں, مگر یہ سارا کچھ اس میں اصل میں موجود ہے. آگے چلتے ہیں. بس یہی پوائنٹ تھا. اب سینٹر پوائنٹ ہے, یہ نقطہ کہہ سکتے ہیں جی بالکل. اچھا دیکھیں جی, کچھ اس کے ہم نے اوصاف گنائے ہیں. ایکولی بارڈر کا ہونا, ایک ترتیب ہونا, ریوربریشن میں بھی لیٹیٹیوڈز اینڈ لانگیٹیوڈز, یہ بات ہوگی. اب ہم ڈائریکٹلی اس سوال پہ جائیں گے کہ یہ اس طرح کیوں ہے. کوئی کلچر جب ایسے کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی سوچ ہوگی. تو ہم کہتے ہیں, اور یہی ٹریڈیشن سے ہماری مراد یہی ہے, ہسٹوریکل کنٹینیوٹی یا کلچر کو ہم نہیں کہہ رہے, مگر ہم ٹیکنیکل معنوں میں ٹریڈیشن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ سوچ, وہ ورلڈ ویو جس پہ ایک کلچر کی بنیاد ہے, اس آرٹ کی بنیاد ہے, اس سویلائزیشن کی بنیاد جس سوچ پہ ہے, اس کو ہم ٹریڈیشنل ورلڈ ویو کہہ رہے ہیں. تو یہ ابھی اتنا ہی ڈیفینیشن دینا چاہوں گا.